نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم المتین ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. گر نہیں ملتا بولو اور جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. گر نہیں ملتا درے محبوب سبحانی مجھے. کیا بات ہے حضرت، زندہ باد ماشاء اللہ. گر نہیں ملتا تیرے محبوب سبحانی. بولو ایک وجہ ہے اور جھوم کے بولو ایک وجہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا واہ واہ واہ. کہ فیضان رضا صاحب نے جب آپ سے آپ کے دونوں ہاتھ اٹھوائے تو آپ نے زبان خاموش سے یہ اعلان کیا کہ دنیا کے لیے ایک وجہ ہوگا، لیکن مستانہ غوث اعظم کے 11 بجے ہوئے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، اولاد غوث اعظم. سبحان اللہ. غوث اعظم کے شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. بولو غوث اعظم زندہ، بے شک. حسین اعظم زندہ، شہید ملت زندہ، مسیح ملت زندہ. ابھی امام ربانی نے کہا کہ قضا کے بعد بھی باقی رہی وجود کی بو. قضا کے بعد بھی باقی رہی وجود کی بو. ارے لبے مسیح سے آتی رہی درود کی بو. لبے مسیح سے آتی رہی درود کی بو. تو یہ گھرانہ زندہ، ایسا زندہ ہے کہ کلمہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تھے نہیں ہیں. کلمہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تھے نہیں ہیں. پاسٹ بھی مصطفیٰ کا ہے، پرزینٹ بھی مصطفیٰ کا ہے، فیوچر بھی مصطفیٰ کا ہے، ماضی بھی مصطفیٰ کا ہے، حال بھی مصطفیٰ کا ہے، مستقبل بھی مصطفیٰ کا ہے. ارے ساتھ ان کی کچھ نہ تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہ ہے، ہوگا نہ کچھ جز مصطفیٰ. ذات ان کی پاسٹ فیوچر اور وہی پرزینٹ ہے. ذات ان کی پاسٹ فیوچر اور وہی پرزینٹ ہے. کلمہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ تھے نہیں ہیں، اور خود زبان مصطفیٰ کہہ رہی ہے کہ آل رسول تھے نہیں ہیں اور رہیں گے. زندہ باد. آل رسول تھے اور رہیں گے. کہاں ہے زبان مصطفیٰ نے؟ تو زبان مصطفیٰ کہہ رہی ہے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتی. صحابہ کو نہیں چھوڑا کیونکہ صحابیت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا اور یہ آل رسول قیامت تک رہنے والے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آل رسول قیامت تک رہنے والے تھے. نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی قیامت تک کے لیے کوئی ایسی چیز دینا ہے، قیامت تک کے لیے راہبر دینا ہے، قیامت تک کے لیے رہنما دینا ہے. قیامت تک انسانی آبادی قائم رہے گی، لوگ موجود رہیں گے، ان کی ہدایت کا کام چلنا چاہیے. قرآن دے دیا اور ساتھ میں زندہ قرآن کو دے دیا، بولتے ہوئے قرآن کو دے دیا. جہاں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو آل رسول سے پوچھ لینا
ہے پوچھنا. زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہی تو وجہ ہے لوگوں نے خاموش کرنے کا سوچا, لوگوں نے نظام اسلام کو بدلنا چاہا, لوگوں نے شریعت کو بدلنا چاہا, لوگوں نے آئین اسلام کو بدلنا چاہا, لوگوں نے دستور مصطفیٰ کو بدلنا چاہا, لوگوں نے روح اسلام کے گلے پہ چھری چلانا چاہی تو قرآن تو خاموش رہا, لیکن وہ قرآن جو صاحب قرآن کے کندھوں پہ سوار ہوا تھا, وہ قرآن جو صاحب قرآن کے کندھوں پہ سوار ہوا تھا وہ خاموش نہیں رہا. بظاہر تو گلا کٹا لیکن فوراً بعد بلند ہوا لوگے نیزہ پر اور تلاوت قرآن کرنے لگا ہے, تلاوت قرآن کرنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زنجیر بھی ہلتی رہی, بولو جھوم کے, زنجیر بھی ہلتی رہی, در بولتا رہا, زنجیر بھی ہلتی رہی, در بولتا رہا, لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا, لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا, اور چپ ہو گئے یزید کے سب لشکروں سے ارے نیزے پہ بھی حسین کا سر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور مسیح ملت, فیضان حضور شہید ملت, حضور پیر طریقت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے ظہیر الدین صاحب بیان فرما رہے تھے, بولو, ظہیر الدین صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اورنگزیب کے سامنے ہاتھی لایا گیا, اورنگزیب کے سامنے ہاتھی لایا گیا, کہا نہیں بیٹھوں گا, نہیں بیٹھوں گا, کہا کبھی نہیں بیٹھیں گے, کہا کبھی نہیں بیٹھیں گے, کہا ابھی نہیں بیٹھوں گا, کبھی نہیں بیٹھیں گے, کہا ابھی نہیں بیٹھوں گا, کہا پھر کب بیٹھیں گے, کہا جب آل رسول بیٹھ جائے گا اس کے بعد بیٹھوں گا, جب آل رسول بیٹھ جائے گا اس کے بعد بیٹھوں گا. ہمارے دماغ میں تو ادب کرنے والا یہ اورنگزیب ہے, لیکن دل میں تو بریلی کا تاجدار ہے جو آل رسول کے بیٹھنے کی جگہ پہ نہیں بیٹھتا ہے بلکہ کہتا ہے یا غوث اعظم تجھ سے ڈر, ڈر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے. میری گردن میں بھی ہے, دور کا ڈورا تیرا, فاضل بریلوی کی ڈولی ہے, جھوم کے بولو, فاضل بریلوی کی پالکی ہے, فاضل بریلوی چلے, تنے جانا کی خوشبو آ گئی, مدینے کے باغ کی خوشبو آ گئی, کہا بریلی میں ہوں تو نکھتے مدینہ کیوں محسوس ہو رہی ہے, نکھتے مدینہ کیوں محسوس ہو رہی ہے, بوئے زلفے یار کیوں آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بوئے زلفے یار کیوں آ رہی ہے, تو حجت الاسلام نے کہا کیوں کرنا پھر اویس کے دل کا چمن مہک اٹھے, ارے موجے نسیم ہے بسی یہ سوئے مشکبار میں, موجے نسیم ہے بسی یہ سوئے مشکبار میں, یہ تنے جانا کی خوشبو کیوں آ رہی ہے, یہ مصطفیٰ کے تنے اقدس کی خوشبو کیوں آ رہی ہے. اس بریلی میں کون سا گلے مصطفیٰ کھلا ہوا, فوراً ڈولی سے اترے, ڈولی سے اترے اور دست بستہ کھڑے ہو گئے, کہاروں کو سامنے بلایا اور کہا تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ, تم میں جو والے رسول ہو اسے اس کے نانا محمد رسول اللہ کا واسطہ, مجھے بتا دو کہ تم میں سے آل رسول کون ہے, مجھے مدینہ کے باغ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. جب آپ نے مصطفیٰ کا واسطہ دیا تو ایک مزدور نے اپنی گردن کو جھکا لیا اور کہا کہ حضور
مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ان کی ذات نہیں پوچھی جاتی. کہا بس تم ہی آلے رسول ہو، مجھے معلوم ہو گیا. اب فوراً اعلیٰ حضرت آگے بڑھتے ہیں اور اپنے علم و فضل کی دستار کو اس نامعلوم سید زادے کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں. ہم نے عالم تصور میں فاضل بریلوی سے پوچھا، آپ پاؤں چھو کے بھی معافی مانگ سکتے تھے، آپ جھک کے بھی معافی مانگ سکتے تھے، آپ کو کسی اور طریقے سے بھی معافی مانگ سکتے تھے، یہ دستار ہی کو رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، کسی اور سے معافی نہیں مانگ رہا ہوں بلکہ تاجدار کائنات کے شہزادے سے معافی. تاجدار کائنات کے شہزادے سے معافی مانگ رہا ہوں. تو جیسا دربار ہوتا ہے ویسا نذرانہ ہوتا ہے. یہ سید زادہ ظاہر میں تو معمولی لباس میں ہے، مزدور نظر آ رہا ہے، لیکن مالک جنت نے اسے مختار جنت بنا دیا. مالک جنت نے اسے مختار جنت بنا دیا ہے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت واقعی آپ ہی کو اعلیٰ حضرت ہونے کا حق ہے، آپ ہی کو اعلیٰ حضرت ہونے کا حق ہے، کیونکہ جیسی تعظیم اور سن کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی توقیر، جیسا ادب، جیسا احترام آپ نے کیا ماضی قریب میں، ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی، ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم نے کہا فاضل بریلوی عقیدت کی انتہا ہو گئی تھی، احترام کی حد ہو گئی تھی، ادب کا بام کمال تھا کہ آپ نے اپنے امامے کو، تقدس کے امامے کو، طہارت کے امامے کو، زہد و علم و فضل کی دستار کو ایک نامعلوم سید زادے کے قدموں پہ رکھ دیا. جب اتنا کر چکے تھے بس کر دیتے. ارے یہ کاندھوں پہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کاندھوں پہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بریلی کے تاجدار نے کہا اگر میں جھک جاتا ادب ہو جاتا، اگر میں پاؤں چوم لیتا ادب ہو جاتا، اگر میں دستار اتار کے رکھ دیتا ادب ہو جاتا. لیکن میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ حسنین کو اٹھایا ہے، میں بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم کانفرنس، حضور شہید ملت، حضور مسیح ملت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب لوگ کہتے ہیں ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد. بولو کہتے ہیں نا ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد اور یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد. ہم ان کی تعظیم کیوں کریں؟ ہم ان کی توقیر کیوں کریں؟ ہم ان کا ادب کیوں کریں؟ ہم ان کا احترام کیوں کریں؟ ہم نے کہا یہاں نسبت آدم بھی ہے اور نسبت محمد رسول اللہ بھی ہے، نسبت محمد رسول اللہ بھی ہے. ظاہر دیکھو گے تو نسبت آدم نظر آئے گی اور باطن دیکھو گے تو نسبت محمد رسول اللہ نظر آئے گی. رگو ریشے میں مصطفیٰ کا خون ہے. ان کی شکل دیکھ کے دھوکہ مت کھا جانا، ان کا چہرہ دیکھ کے دھوکہ مت کھا جانا. ہماری طرح ہے، ہم ادب کیوں کریں، ہم توقیر کیوں کریں، ہم تعظیم کیوں کریں، ہم احترام کیوں کریں. ابھی مولانا انعام ربانی نے فرمایا لکڑی لکڑی برابر ہے، لیکن جو لکڑی کرسی بن جائے اس پہ بیٹھا جاتا ہے اور جو لکڑی قرآن کا رحل بن جائے اسے چوما جاتا ہے. میں نے کہا بس یہیں سے مزاج مل گیا. لکڑی برابر نہیں ہو سکتے. جس کی کرسی بن جائے اس پہ بیٹھا جاتا ہے اور جس پہ قرآن رکھ دیا جائے اسے چوما جاتا ہے. ارے جس پہ قرآن رکھا جائے اسے چوما جائے تو جسے صاحب قرآن نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہو اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آل رسول سے، اولاد غوث اعظم سے فیضان لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.